ایک شخص کو حضور نے دیکھا، اس نے میلے کچیلے کپڑے، تو حضور نے ٹھنڈی آہ بھری، فرمایا کاش یہ دھو کے کپڑے۔ ایک شخص کو دیکھا بال بکھرے ہیں، کنگھی نہیں کی، حضور فرمانے لگے کاش یہ کنگھی کر لے۔ نفاست پسند آدمی پہ نا بوجھ بنتا ہے۔ جو آدمی، آپ کو پتہ ہے کہ امام شافعی تو فرماتے ہیں جمعے والے دن غسل کرنا واجب ہے، ماتے غسل نہ کرے تو جمعہ ہی نہیں ہوگا، اگرچہ ہمارے امام صاحب کے نزدیک سنت ہے۔ یہ سنت کب بنا؟ ایک دن نا بہت سارے لوگ اپنے اپنے کام سے اٹھے مسجد میں آ گئے، مسجد نبوی۔ کوئی کسان تھا تو کھیت سے اٹھ کے آ گیا، کوئی مزدور تھا تو مزدوری سے اٹھ کے آ گیا۔ تو مسجد میں جب بہت سارے لوگ جمع ہوئے نا تو بعض لوگوں کو دقت محسوس، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کتنا ہی اچھا ہو کہ تم جمعے والے دن نہا کے آیا کرو۔ بس وہ صحابہ کا مزاج ہمارے والا نہیں تھا کہ تفصیل بتائیں، حکمت بتائیں، ملے گا کیا، ثواب کتنا، نہ نہائے تو گناہ، یہ کوئی نہیں۔ حضور نے کہا کہ نہا کے آؤ تو کتنا ہی اچھا ہے۔ پھر کسی صحابی نے کبھی بھی بغیر غسل کیے جمعہ ادا ہی نہیں کی، کسی نے بغیر غسل کے کبھی جمعہ ادا ہی نہیں کیا نا۔ اسلام بڑا خوبصورت دین ہے۔ حضور نے فرمایا جو کچا پیاز کھائے وہ مسجد نہ آئے، پہلے مسواک کرے، دانت صاف کرے، پھر آئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی شانیں بیان فرمائی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں، بلندیاں، رفعتیں اللہ کے قرآن نے ذکر فرمائی ہیں۔ امت کو ان ساری عظمتوں سے آگاہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک کی عظمت امت کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ جب کسی کو انسان بڑا عظیم جانتا ہے نا تو پھر اس کے طریقوں پر عمل کرتا ہے، پھر اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو علم عطا فرمایا وہ بھی عظیم، جو معجزات عطا کیے وہ بھی عظیم ہیں، اور جو اخلاقی بلندیاں عطا فرمائیں وہ بھی بڑی عظیم ہیں۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق صرف میٹھا بولنے کا نام ہے، آپ میٹھا بولیں اور مسجع مکفہ بات کریں اور جی جی کریں تو آپ با اخلاق ہیں۔ حالانکہ میٹھا تو بعض اوقات لوگ ٹریننگ کے طور پر بھی بولتے ہیں، ٹریننگ ہوتی ہے۔ آپ اداروں میں جائیں تو جو بڑے ادارے ہیں ان کے جو سیل مین ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ گاہک جو مرضی کرے تم نے کڑوا نہیں بولنا۔ آپ چلے جائیں بڑی دکان پر، آپ نے کہا مجھے کپڑے چاہیے تو وہ سیل مین آپ کو سارے تھان کھول کے دکھا دیتا ہے۔ آپ نے کہا نہیں یار تیرے پاس وہ نہیں جو مجھے چاہیے، تو وہ کہتا ہے ٹھہریں کچھ پیچھے بھی پڑیں، سارے اس نے کھول دیا۔ آپ نے کہا تجھے کہا تھا نا تیرے پاس وہ نہیں ہے جن کی مجھے ضرورت ہے، تو پھر بھی آپ کو ناراض نہیں کرتا، کڑوا نہیں بولتا، کہتا ہے جناب اگلے ہفتے آئیے گا، مال اور بھی آنا ہے۔ لیکن جب بندہ دکان سے نیچے اترا نا نیچے، تو پھر پتہ کیا اس نے کہا؟ کہنے لگا اس نے ایک جوڑا لینا ہے، نخرے دیکھو کتنے۔ یہ با اخلاق نہیں۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ با اخلاق ہوتا تو یہ پشت کے پیچھے بھی وہی خیر کی بات کرتا جو اس نے منہ پہ کی۔ یہ با اخلاق نہیں، اس کی ٹریننگ ہے کہ اپنا کام نکلوانے کے لیے کسی کے ساتھ میٹھا۔ اصل آپ کسی بندے کے بارے میں اصل وہ ہوتی ہے جو اس کے پشت کے پیچھے آپ بات کرتے ہیں، منہ پر تو ساری تعریف کریں گے۔ تو بہت سارے لوگ میٹھا ٹریننگ کے، جہاز کا عملہ جو ہوتا ہے نا، جن کی ایئر لائنز بڑی عمدہ ہیں اور جن لوگوں نے کام کیا ہے تو ان کے عملے کی تنخواہیں بھی بہت ہیوی ہوتی ہیں، تو جو بندہ 15,000 کی ٹکٹ لے کے بھی کسی ڈومیسٹک فلائٹ میں بیٹھا ہے نا تو وہ تلخ بات بھی کرے تو عملہ تلخ بات نہیں کرتا۔ یہ اخلاق نہیں، یہ ٹریننگ ہے کہ تم نے گاہک کو ناراض کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے مال بیچنا ہے، سودا بیچنا ہے۔ تو یہ ٹریننگ ہے۔ ڈھیر سارے لوگ ٹریننگ کے طور پر میٹھا بولتے ہیں، اور کچھ لوگ مطلب نکالنے کے لیے بھی میٹھا بولتے ہیں کہ چلو کام پڑ گیا ہے تو ذرا میٹھا بولو۔ فقط میٹھا بولنا اخلاق نہیں، میٹھا بولنا بھی ایک جزء ہے اخلاق کا، پر صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں، سچ بولنا اخلاق ہے، واقع کے مطابق بات کرنا اخلاق ہے، گفتگو کرنا تو ترازو عدل کے ساتھ، اپنے علاوہ بھی کسی کی خوبی مان لینا، یہ بھی اخلاق ہے۔ جو اچھا ہو اسے اچھا کہنا، چاہے وہ ہمارا حمایتی ہو یا مخالف ہو، اگر وہ خیر والا ہے تو پھر جرت ہو یہ کہنے کی کہ بندہ ٹھیک ہے، یہ اخلاق ہے۔ آپ کا صبر اخلاق ہے، شکر اخلاق ہے، جو اللہ نے دیا ہے اس پر گزارا کرنا، قناعت پسند ہونا، یہ اخلاق ہے۔ حرص سے، ہوس سے، لالچ سے، طمع سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہ اخلاق ہے۔ عادات کا سورنا اخلاق ہے، نرا 2 4 5 باتوں کا نام اخلاق نہیں۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہے، پھر کہتا ہوں، اللہ کا فضل ہے میں نے بھی پگڑی باندھی ہے، خدا نے توفیق دی ہے شروع میں ہی، بالکل اس کو ایک دفعہ بھی داڑھی کو کٹوانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، شروع سے ہی اللہ نے توفیق دے دی، شروع سے ہی رکھی ہے۔ لیکن سنت شریعت کو صرف آپ پگڑی داڑھی میں بند نہیں کر سکتے کہ میں نے داڑھی رکھ لیا، پگڑی باندھ لیا تو کل دین پہ عمل ہو گیا۔ یہ سنت کی بڑے درجے ہیں، یہ اعلیٰ درجے، اس کی بڑی زیادہ اہمیت ہے، ہم بھی روز اس کی تبلیغ کرتے ہیں۔
لیکن نبی پاک علیہ السلام کی جو سنت اور حضور کی جو ادا سب سے پہلے لوگوں کے سامنے آئی تھی، وہ تو صادق اور امین ہونا ہے. وہ تو صادق اور امین ہونا ہے، جس سنت کا لوگوں کو سب سے پہلے پتہ چلا تھا کہ سچ بولتے، دیانتداری کا مظاہرہ کرتے. میرے عزیز، آپ کا لب و لہجہ، آپ کا انداز، آپ کا لین دین ہمارے اس خطے میں نا بر صغیر پاک و ہند کا مزاج خانقاہی ہے. طبعاً مزاج ہی خانقاہی، بہت سارے علاقوں کا مزاج خانقاہی ہے. بہت سارے علاقوں، بغداد شریف کا مزاج خانقاہی ہے. صرف وہاں حضور غوث اعظم کی خانقاہ مقدسہ ہی نہیں، حضرت معروف کرخی بھی ہے، وہاں حضرت جنید بغدادی بھی ہے، وہاں حضرت بہلول دانا بھی ہے. مزاج طبیعت خانقاہی ہے. ہمارے بر صغیر پاک و ہند کا مزاج خانقاہی ہے. اس لیے یہاں پیر جس قسم کا بھی ہو چل جاتا ہے. جس قسم کا کیونکہ مزاج خانقاہی ہے نا، جس قسم کا بھی ہو وہ، کیونکہ پیر طریقت لکھا ہونا شرط ہے، چل جاتا ہے. مولوی صاحب نے نماز پڑھانی ہو تو چلو 10 صورتیں تو آنی چاہیے نا اسے، کچھ نہیں تو 10 صورتیں تو آئے نا. لیکن پیر سے یہ بھی نہیں پوچھتے کہ تینوں کو 10 آندیاں نے کہ نہیں. ایک جگہ میں گیا تو میں نے ان سے کہا کہ یہ پیر صاحب، اب گفتگو ختم ہو گئی تو پیر صاحب دعا کر دیں گے. کہنے لگے ہمارے پیر صاحب دعا نہیں کرتے، تقریر بھی نہیں کرتے. میں کہ لوں آؤندی نہیں ہے، نو کدھر مدرسے پاؤ، آؤندی سے ضرور کرنی سی. مطلب کوئی کرائیٹیریا تو ہونا یار. اتنا زیادہ تو نہ اپنے آپ کو نیچے لے جائیں کہ کوئی حال ہی نہ ہو جو آپ جس کو مرضی آپ کوئی دنیا میں کرائیٹیریا مقرر کرے کسی چیز کا بھی. وہ بڑے نے جی اب نہ نکالیے گا پیسے. اب میری بات سنیں، اللہ جزائے خیر دے. دوست، اخلاقی رویوں میں مضبوطی لانے کے لیے ہمارے صوفیاء نے، یہ مزاج صوفیانہ ہے یہاں. اب یہ تبلیغ تو یہاں صوفیاء نے کی، دین انہوں نے پھیلایا، لیکن جو تعارف ہے نا مذہب اسلام کا ہندوستان میں، تعارف وہ تاجروں نے کرایا. یہاں سب سے پہلے جو لوگوں کو تعارف ہوا نا مذہب اسلام کا، قرآن کا، نبی پاک علیہ السلام کا، وہ تاجروں کے ذریعے ہوا ہے. جب بحری سفر شروع ہوئے تو ہندوستان کے تاجروں کے، عرب کے تاجروں کے ساتھ لین دین کے معاملات شروع ہوئے. یہاں کی چیزیں وہاں بکنے لگی، وہاں کی یہاں بکنے لگی، لین دین ہونے لگا. تو یہاں کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ عرب شریف کے جو تاجر ہیں وہ جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں. لین دین کے معاملات میں بڑے کلیئر ہیں، صاف ہیں. ان کا وہ مزاج کی نفاست دیکھ کر یہاں کے لوگوں نے پوچھا تم کس دین کے ماننے والے ہو؟ تو جب یہ پوچھنا پڑا کہ یہ جو تمہارا لہجہ ہے، یہ جو تمہارا معاملات ہیں، لینے دینے کا صفائی ہے، کس مذہب سے تمہارا تعلق ہے، اتنا اعلیٰ اخلاقی رویہ، تو عرب تاجروں نے کہا ہم رسول رحمت کے دین کے ماننے والے. آپ جب تک اپنے اخلاقی رویوں میں تبدیلی نہیں لاتے، مزاج میں تبدیلی نہیں لاتے. ہمارے حضرت صاحب بڑے جلالی ہیں جی. کس بنیاد پر جلالی ہے؟ تاجروں پر جلال کرتے، کروڑ پتی بندے پر جلال کرتے. کس پر جلال کرتے؟ ماڑا مرید آ گیا نا بیچارہ، جس نے دینا کچھ نہیں، اور ویسے بھی نفسیاتی ہے، تھوڑا دکھی زیادہ ہے، کاروبار نہیں چلتا، روز ہی آ جاتا ہے وظیفہ دسو، تویز دو، اس پر جلال آتا ہے. وہ اچھا نہیں لگتا، وہ برا لگتا ہے، اس کو ڈانٹ دیتے ہیں. وہ جلالی پیر تو تھے وہ کہ جن کو لوگوں کی غلطیوں پر، ان کے بار بار گناہ کے اصرار پر جلال آتا. وہ کون تھے؟ وہ حاجی ابو داؤد محمد صادق جیسے لوگ جو جلال کرتے تھے. کس بات پر؟ کہ تو نے داڑھی کیوں نہیں رکھی، تو سنت پر عمل کیوں نہیں کرتا. یہ تھا جلال، اس کی سمجھ آتی ہے. لیکن آپ کس جلال کی بات کر رہے ہیں؟ اخلاقی رویوں کی مضبوطی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، لینا دینا، معاملات زندگی، اس میں نفاست ہو. ہمارے ہاں اخلاقی رویوں کی سب سے زیادہ ضرورت گھروں کے اندر ہوتی ہے، اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ باہر ہمارا رویہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے اور گھر میں ہماری طبیعت بڑی سخت ہوتی ہے. حالانکہ سب سے زیادہ ضرورت گھر والوں کو ہے. اب وہ جج صاحب جو ہیں جو گھر جاتے ہیں تو ان کا دل کرتا ہے گھر والے بھی کوئی فیصلہ ہی کرا لے مجھ سے، کوئی مقدمہ سناؤ تمہارا فیصلہ کرو. اور ٹیچر صاحب کہتے ہیں میں گھر جاؤں تو میرا دل ہے سارے کتابیں نکالیں، کوئی سبق پڑھ لیا جائے. علامہ صاحب، مفتی صاحب، پیر صاحب، ان کو عادت ہوتی ہے ادب کرانے کی، جوتے کوئی دوسرا ہی اٹھاتا ہے اکثر. تو ان کا بھی دل کرتا ہے کہ جب میں گھر جاؤں نا بس سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. تو بھائی یہ ساری آپ کی جتنی بھی اللہ نے اعزازات دیے یہ گھر کے باہر ہیں. گھر کے اندر تو آپ بیٹے ہیں کسی کے، بھائی ہیں کسی کے، شوہر ہیں کسی کے، بیوی منتظر ہے، اس نے سارے دن کی باتیں آپ سے کرنی ہے، وہ سب سے زیادہ خیر کا آپ کو جانتی ہے. لیکن آپ کہتے ہیں میں تھکا ہوا آیا ہوں، تو نے بات شروع کر دی ہے. تو باہر تو آپ گپے مارتے ہوئے آ رہے ہیں، یاروں سے دوستوں سے روٹیاں کھائیں، دعوتیں کھائیں، ادھر گئے اور گھر آپ کو کہا 10 منٹ بعد سن لیں. تو اول تو جناب کا موڈ ہی ٹھیک نہیں، اور اگر ٹھیک ہے تو آتے ہی موبائل کھول لیا ہے. کس کو بات سنائیں؟ اخلاقی رویے کی سب سے زیادہ ضرورت آپ کے گھر میں ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کی لگائی ہے. سنو میرے محبوب کا اخلاق کیا ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ
صدقے ان راہوں کے جہاں سے ہماری ماں چلا کرتی، اس خاتون کے کیا کہنے کہ جن کے گھر آ کے رسول کریم سکون اور آرام محسوس فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ایک دن حضور مجھ سے فرمانے لگے، ضروری نہیں کہ کوئی بندہ باقاعدہ شکایت کرے، آپ لب و لہجے سے تو بھی سمجھے نا، آپ انداز سے بھی سمجھے نا کہ بات کہاں پہنچ گئی ہے۔ حضور ایک دن فرمانے لگے، یہ ذرا بات کو سمجھنا، ایسا نہیں کہ کوئی شکایت ہوئی، کوئی بات ہوئی، کچھ کہنا پڑا، کسی کو بتانا پڑا، حضور خود فرمانے لگے۔ کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے، عائشہ ایک بات کروں تم سے؟ یا رسول اللہ کیجئے۔ فرمایا جب آپ مجھ سے ناراض ہوتی ہیں تب بھی مجھے پتا چل جاتا ہے، اور جب آپ راضی ہوتی ہیں پھر بھی پتا چل جاتا ہے، مجھے پتا چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں تو چاقو چبند ہو گئی، آنکھیں کھل گئی، حضور یہ کیا بات ہوئی، کیسے؟ حضور فرمانے لگے بتاؤں پھر؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اور آپ سے ناراض، بتاؤں پھر؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ تو ذرا یہ بات سمجھنا، اگر آپ یہ ایک بات سمجھ گئے تو ہمارے یہاں جمع ہونے کا مسئلہ حل ہو، مقصد حل ہو گیا۔ حضور یار ضروری ہے کہ کوئی احتجاج ہی کرے تو بات سنی جائے، اپنے ارد گرد والوں کے جذبات کا بھی تو خیال رکھو نا، وہ کیا سوچتے ہیں کس دکھ میں، ضروری ہے کہ بہت رو کے بتایا جائے تو ہم مسئلہ حل کریں۔ کریم محبوب فرمانے لگے، عائشہ سنو، کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب خوش ہوتی ہو نا، مجھ سے راضی ہوتی ہو، تو پھر کہتی ہو مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ کہتی ہیں میری کیفیت یہ بنی کہ میں لبوں سے ہنس رہی تھی اور آنکھوں سے رو رہی۔ کریم یہاں تک خیال کرتے ہو لفظوں کا بھی جملوں کا بھی، یہاں تک حضور اس قدر گہرائی میں، حضور اتنا ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا تے ہر ویلے یا ہو ساری دا۔ کہتی ہیں حضور سید عالم علیہ السلام کا وہ انداز کہ حضور قائل کر لیتے، محبت سے اپنی طرف مائل کر لیتے، لبوں سے ہنستی آنکھوں سے روتی، حضور اتنا خیال رکھتے ہو، جملوں اور لفظوں تک کا احساس کرتے ہیں۔ عرض کرنے لگی حضور آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن یا رسول اللہ میری نا زبان سے آپ کا نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں ہر وقت آپ ہی موجود ہوتے ہیں۔ یہ ہے اخلاقی رویہ کہ آپ کو احساس ہو۔ اور یار دیکھو جس بندے سے ہمارا 6 مہینے بھی تعلق رہے نا کوئی نہ کوئی تلخی آئی جاتی ہے۔ یہاں میں نے دیکھا ہے مقدس ترین سفر حرمین کا، مقدس لوگ بڑے شوق سے مل کے جاتے ہیں، وہاں جا کے شکوے کرتے ہیں ایک دوسرے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مطمئن ہونے کو تو ہم ویسے ہی تیار نہیں، اور وہاں جا کے اب تو خیر ماحول اس طرح کا ہے، کئی سال پہلے کی بات ہے، حرم کعبہ کے سامنے 2 لوگ اپنے ٹریول ایجنٹ کا شکوہ کر رہے تھے، سان لوٹ لیا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ پہلے تو آپ یہاں شکوہ کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جگہ وہ ہے کہ ایک گناہ کرے تو لاکھ لکھا جاتا ہے، تو یہ بات اس سرے سے درست نہیں، آپ دیکھیں تو صحیح بیٹھے کہاں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روز لوگ دھوکے کرتے ہیں، میرا تو جی چاہتا ہے جو رب رسول کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے نا وہ لوٹ بھی لے تو بڑا ہی اچھا ہے۔ کچھ 24 گھنٹے شکوے، میں ایک جگہ محفل نعت میں حاضر تھا، اب تو میں نے بچت کرا لی ہے، میں عشاء کے بعد جاتا ہی نہیں، اس لیے کہ کوئی کسی قسم کا نعت کا پلے پڑ جاتا ہے، بعد میں جواب دیتے پھرو کہ جناب یہ اس نے یہ کہہ دیا ہے، آپ بھی موجود تھے، لہٰذا ہم ویسے ہی بچت کرتے ہیں، دور سے اتقوا مواضعکم، تہمت والی جگہ سے ہی بندہ بچے۔ ایک جگہ بیٹھے تھے تو نعت خانہ شعر پڑھ رہا تھا، اور شاید میرے جیسے لوگوں کے لیے پڑھ رہا تھا، مرحوم اعظم چشتی کا کلام تھا، تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا ہے سائیاں۔ تو ذرا بات بن گئی، کچھ سخت لوگوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، تو میں نے ساتھ والے سے کہا کہ لیکن میں بھی کرتا رہتا ہوں کہ یار آپ لوگ کیوں پہلے ڈیمانڈ کرتے ہیں، کیوں پیسے طے کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے، کیوں آپ یہ چیزیں، لیکن میں آپ سے عرض کروں بیچنے والے اتنے مجرم نہیں جتنے خریدنے والے مجرم ہیں۔ یہ تو ماحول ان لوگوں نے بنایا جو پہلے ریٹ لگاتے ہیں، پہلے ان کو پیسے دیتے ہیں پھر شکوے کرتے ہیں، کیوں آپ ریٹ بناتے ہیں، کیوں کہانیاں بناتے ہیں، پہلے سارا کچھ کرتے ہو پھر کہتے ہو بگڑ گئے۔ تو ان کو ذرا دل کو بات لگی، تو میں نے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے کہا یار آج بڑا سونا پڑا ہے، اس میں مزہ آ گیا ہے۔ وہ فوراً کہنے لگا کہ انہیں 40,000 لے آ دے، یہ ہنسنے کی بات نہیں رونے کی ہے۔ میں نے اسے کہا یار کو ہر وقت شکوہ ضروری ہے، کیوں دیا تم نے، کسی اور مفت والے کو بلا لیتے، محلے کے بچوں کو نعت نہیں آتی ان سے سن لیتے، پہلے دیتے ہو پھر شکوے کرتے ہو۔ اور میں نے کہا سن پھر آج اس نے نا میرے کریم رسول کا ذکر کیا ہے، اور اتنا سونا کیا ہے کہ دل کے جذبات آنسو بن کے ٹپک آئے ہیں۔ آج اس نے جتنا لطف دیا ہے نا 40 تھوڑا ہے، یہ تھوڑا ہے، زیادہ ملنا چاہیے اسے،
بات دیکھو کہاں وہ ضروری ہے کہ ہر وقت انسان کہیں اپنے اخلاقی رویوں کو انسان مضبوط کرے، اس کے لہجوں سے، اس کے انداز سے، اس کے بات کرنے سے۔ مجھے بتائے نا، حضرت عمر تو کہتے ہیں کہ ہمارا دوست وہ ہے جو ہماری غلطیاں بتائے، جی جو ہماری غلطیاں بتائے وہ ہمارا تے سانو تو کدے چنگا لگتا ہی نہیں۔ سوال نہیں، ہم نے تو باقاعدہ بندے رکھے ہوئے تعریفیں کرانے کے لیے۔ یہ نقیب محفل کی یہ بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن میں کچھ عرصے سے نا جی آتے ہی مائک لے لیتا ہوں، اس لیے کہ ہم جو نہیں ہیں وہ ہمیں بتایا جاتا ہے، تو اپنے آپ میں بندے کو شرم آتی ہے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے بھلا، ضرورت ہے ان چیزوں کی، اگر کچھ ہے تو وہ نظر آ جائے گی، لیکن یہ کہانیاں بنانا کہ فلانے صاحب آ گئے کیا ضرورت ہے اس بات کی؟ کوئی حاجت نہیں، اس سے انسان کمزور۔ اٹھ بلیا وہ چلو تھے وسیے جتھے وس دینی سارے ینے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ کبھی تو انسان نکلے نا کیمرے کی آنکھ سے باہر، وہ حقیقت کی زندگی میں بھی آئے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آدمی تھے نا، پر یہ اخلاق ہے کہ حضرت سلمان فارسی ملنے آئے تو کہنے لگے میرے اندر کوئی غلطی ہے تو مجھے بتا کے جانا، سارے میری تعریفیں کرتے رہتے، یہ اخلاق ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ہے نا غلطی آپ کے اندر، آپ کو نہیں پتا قحط پڑا ہوا ہے، لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی اور آپ نے سالن کے ساتھ چٹنی بھی رکھی ہوئی ہے، ایک چیز کھائیں یا سالن کھائیں یا چٹنی کھائیں۔ تو حضرت عمر کیا کہنے لگے رب تیرا بھلا کرے، تو نے عمر کی اصلاح کر دی، اللہ تجھے بہترین جزا عطا فرمائے۔ یہ تربیت ہے، یہ مزاج، یہ اخلاق ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ نیرا تھوڑی دیر میٹھا بولیں، جناب روٹی کھانی ہے، جناب کھانا کھانا ہے، تو واپس آ کے بڑا با اخلاق ہے جی، سانو بڑا پروٹوکول دیتا سو۔ او بھائی یہ تو بھالوں کا ضرورت کے لیے کرتے ہیں لوگ۔ آپ کے لہجے میں حسن تب آئے گا جب آپ اخلاق کی اصل پوزیشن کو سمجھیں گے۔ بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ حضور نے ایک بہت بڑا اخلاقی رویہ بتایا ہے۔ زندگی میں ضروری نہیں ہوتا بندہ سب جگہ کامیاب ہی ہو۔ نوجوان ذرا غور کریں میری بات پر، میدان میں رہنا شرط ہے، جیتنا شرط نہیں۔ جتنے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں آئے سارے کامیاب ہو کے گئے، لیکن کسی کا کلمہ 4 لوگوں نے پڑھا ہے، کسی کا 6 نے پڑھا ہے۔ ڈیوٹی کتنی ہے؟ 950 سال، کلمہ پڑھا 6 لوگوں نے، پر نبی کامیاب ہو کے گئے۔ کیوں؟ کہ رب نے جو ڈیوٹی لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری کی ہے۔ ان کے ذمے ڈیوٹی لگائی گئی تھی، ان کے ذمے ہزاروں لاکھوں کا مجمع جمع کرنا۔ کو نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ ہم نہ جیتنا چاہتے، ہمیں لازمی طور پر نتیجہ اپنی مرضی کا چاہیے، اور نہ بھائی چھوڑ دے نتیجہ اس پہ چھوڑ۔ جو لوگ سب سے پہلے جنہوں نے خون دیا تھا نا اسلام کی بنیاد مضبوط کرنے کے لیے، سب سے پہلا خون، وہ بدر کے 14 شہید ہیں۔ نام بتاؤ ان کے، بتاؤ نام کیا ہے؟ اسلام کا روب جو پوری دنیا میں بیٹھا ہے وہ بدر کے لوگوں کی وجہ سے ہے، جو میدان بدر میں گئے۔ وہ 14 لوگ جنہوں نے خون دیا، نام بتاؤ ان کے۔ نہیں آتے لوگوں کو، وہ اگر نام بناتے تختیاں لگواتے تو کام نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا نام اس کریم کا ہی جچتا ہے جس کریم کے سہارے ہم میدانوں میں کھڑے ہیں۔ ہم تو نہ جی کسی چکر میں ہیں۔ یہ اخلاقی کمزوری ہے۔ آپ اپنے حصے کی ڈیوٹی کریں، آپ ڈیوٹی کریں، اپنے حصے کی کام کریں۔ حضور نے صحابہ کو جہاں کھڑا کیا نا، حکمتیں نہیں پوچھی، انہوں نے دلائل نہیں پوچھے، یہ کام تو اس کا مطلب کیا ہے۔ غلام بھی کبھی حکمت پوچھتا ہے، غلام تو نوکری کرتا ہے، انہوں نے حکمت، یہ بڑا مزہ ہے۔ آپ کسی کی غلامی کریں تو پھر حکمتیں نہ پوچھیں، پھر دھیان سے غلامی کریں، توجہ سے غلامی۔ ہمارے ہاں لوگوں کو واضح حکم کا پتہ چل جائے تو پھر بھی تعویل کرتے ہیں، گنجائش نکالتے ہیں۔ پورا واضح حکم ہے پھر بھی گنجائش نکالیں گے۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں کا کیا حال تھا؟ یہ ان کا رویہ تھا اخلاقی۔ نبی کریم جمعہ پڑھا رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے دیکھا ایک بندہ کھڑا ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ سادی سی بات ہے، ابھی میں نے بھی کئی دوستوں سے اشارے سے کہا کہ یار بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، ماحول ذرا ٹھیک رہتا ہے۔ کریم فرمانے لگے بیٹھ جاؤ، سادی سی بات ہے۔ نام نہیں لیا حضور، نام نہیں لیا۔ یہاں تو نام لے کے کہتا ہے نا والد، بیٹا ذرا مجھے پانی پلانا، نام لے کہتا ابا جی چھوٹے کو کہہ دیں۔ حضرت شیخ ابو مرتعش ایک صوفی گزرے، صاحب رسالہ کشیریہ نے ان کا ذکر کیا۔ وہ کہتے ہیں میں حج پہ جا رہا تھا، میرا نفلی حج تھا، تو لوگ جمع تھے، نعرے شارے لگ رہے تھے۔ یہ بھی ایک باریک پہلو ہے اہل تصوف کے، یہاں اسے سمجھیے گا۔ میں تیار تھا، پھول شول تیار تھے، نفلی حج تھا، گھر میں بیٹھا تھا اور میں حضرت صاحب بھی تھا۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یہ بڑی بیماری ہوتی ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ کہتے میں بھی تھا، تو گھر میں بیٹھے بیٹھے نا میری ابا جی نے نا مجھ سے پانی کا گلاس مانگا۔ اب حج آج کل کا نہیں، حج عمرہ آج کل کے حج سے بھی لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، کہنے جی دیکھو جی بڑا تھک گئے، حالانکہ گھر سے گاڑی میں بیٹھتے ہیں، ایئرپورٹ پہ صاف ستھرے کپڑوں میں، جہاز میں کھانا ملتا ہے، وہاں نیچے اترتے ہیں تو پھر گاڑی کھڑی ہے۔ لیکن آپ پوچھ لیں ٹینشن بڑی ہے، پریشانی بڑی ہے، پتہ نہیں کس بات کی ہے، اللہ جانے کیا ہے۔ اس وقت حج کیا تھا، 6 مہینے کا پیدل رستہ، خود کھانا ساتھ لے کے جانا ہے، پکا کے کھانا ہے،
خیمہ ساتھ ہے، جہاں رات آئے گی لگا کے سونا ہے، لیکن لوگ جاتے تھے۔ شیخ ابو مرتش کہتے ہیں مشکل ترین حج، میری تیاری، نعرے لگ رہے ہیں اور پھول آ رہے ہیں اور حالات اور ہیں، گھر میں بیٹھا تھا، کل پرسوں میں نے حج پہ جانا ہے، میری اماں جی مجھ سے کہنے لگی پتر ذرا پانی کا گلاس تو دینا، تو میرے اندر سے آواز آئی کہ میں مثلا حاجی بھی ہوں اور میں شیخ بھی ہوں، تو پانی تو چھوٹا بھائی بھی دے سکتا ہے۔ کہتے میں چھوٹے بھائی سے کہا امی جی کو پانی دینا، وہ پانی لے آیا، تو فوراً میرے دل نے مجھ سے کہا شیخ سینکڑوں میل کا پیدل حج تیرے لیے آسان ہے اور ماں کو پانی دینا تیرے لیے مشکل ہے، سچ بتا جی حج اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے یا حاجی کہلوانے کے لیے کر رہا ہے؟ ماں کی خدمت پر چونکہ پھول نہیں برسنے، نعرے نہیں لگنے، لوگوں نے لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، اس لیے تیرے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ فرمانے لگے میں نے اس حج کا ارادہ ترک کیا اور میں نے ماں سے کہا ماں پہلے پورا سال تیری ڈیوٹی کروں گا، پھر تو دعا دے گی تو اگلے سال حج کرنے جاؤں۔ بلے شاہ تو آسمانی اڈدیاں پھڑنا ہے، آج جڑا گھر بیٹھا انہوں تو پھڑیا ہی نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ اخلاقی رویہ اس کو سمجھے، ہم نا موٹی موٹی چیزوں کو نا جی وہ بنا کے نا تو دل کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، بالکل میں تو جناب آخری درجہ ہے میری تربیت کا۔ حضور علیہ السلام نے نا کہا بیٹھ جاؤ، اب ایک صحابی سے کہا تو وہ بیٹھ گئے، لیکن چونکہ مطلق فرمایا کسی کا نام نہیں لیا، تو ایک صحابی مسجد کے اس کونے میں تھے، ان کے کانوں میں آواز گئی تو وہیں بیٹھ گئے، ایک اس کونے میں تھے ان کے کان میں آواز گئی تو وہ وہیں سننا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو بدل کے رکھ دی، یہ کوئی ایسے لوگ نہیں کہ بالکل سیدھے سادھے آپ جو کہیں گے، ایسا نہیں، یہ معاملہ فہم ہے، بصیرت والے ہیں، دنیا کو بدلنے والے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے شعور سے یہ طے کر لیا تھا کیا بلا کہ جو کریم کہیں گے ہم نے وہی کرنا ہے، یہ طے کر لیا تھا۔ یہ ہوتا ہے اخلاقی رویہ کہ آپ سمجھدار ہوں تو فیصلے سیانے کریں۔ ایک صحابی بنو غنم میں تھے، ابھی ان کے کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے۔ نماز مکمل ہوئی تو کریم فرمانے لگے آپ کہاں تھے؟ حضور وہ آپ کی آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا۔ آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ بنو غنم میں کانوں میں آواز گئی۔ آپ کہاں تھے؟ حضور فلانے کونے میں۔ تو کریم فرمانے لگے نہ آپ سے کہا، نہ آپ سے کہا، نہ آپ سے کہا، میں نے تو ان سے کہا تھا۔ ادب ہے، خاموشی ہے، سناٹا ہے، غلامی کا لطف ہے،